مثال میں کبھی بھی کشف نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر مجھے کوئی بلائے، مولانا صاحب پورا سال تیاری کروائے، آپ نے مجلس پڑھنی ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک دن پہلے میں آؤں، جہاز پہ ٹریول کرتا ہوا پہنچوں، ایک دن پہلے بول دیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ نے مجلس نہیں پڑھنی. اب آپ کیا سوچیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ برا بھلا بولنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آپ، یہ وہ کریں گے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہو آپ کی زندگی میں، بڑا آپ نے محنت کی ہو، اور ایک دن پہلے لوگوں کے تو ہارٹ فیل ہو گئے نا، بٹ کوائن نیچے گرا، لوگ مر گئے، لوگ اپنی گاڑیوں میں مر گئے. جب وہ 100 کے سے 70 تک آیا لوگ مر گئے جانے محترم. کیوں؟ اٹیچمنٹ تھی نا، اٹیچمنٹ تھی. 18-30 ہزار لوگ نہیں آئے، امام حسین کے چہرے پر ایک شکن نہیں آئی. اتنی لا تعلقی ہے دنیا سے. اور نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو کھینچ لیا، ایسا کھینچا آج بھی اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے حسین کی کربلا سے گزرنا پڑے گا. لیکن جس نے خدا کے لیے اتنا سب کچھ کیا، خدا نے اپنی پوری خدائی حسین کے لیے رکھ دی. ایک آنسو جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے. کہاں ہوتا ہے دنیا میں ایسا؟ اور وہ بھی آتش کیسی آتش؟ بہت سخت آتش ہے. ہم بہت ہلکا لیتے ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ رسول خدا معراج پہ گئے. معراج آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ معراج ہوئی ہے، حدیث معراج ہے، بہت طولانی ہے، بہت سارے واقعات ہوئے. رسول خدا نے کو جہنم کے حصے دکھائے گئے، جنت دکھائی گئی، مختلف چیزیں دکھائی گئی. تو رسول خدا نے دیکھا کہ کچھ لوگ کے سامنے دکھایا گیا کہ حلال یعنی صاف چیزیں رکھی ہیں، مگر وہ چھوڑ کے نجاست کی طرف، خباثت کی طرف جا رہے ہیں کھانے میں. تو ملائکہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے. حرام کی طرف جاتے تھے تو ابھی عالم برزخ بھی ان کے لیے ایسے ہی ہے. پھر تھوڑا اور آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ اپنے، ان کے ہونٹ بھی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور اپنا ہی گوشت چبا رہے ہیں، اپنا ہی گوشت چبا رہے ہیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے تھے. یعنی ہر چیز عزیزان محترم مجسم ہے. وہاں آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. ابھی ہمیں کیمروں سے ٹینشن ہوتی ہے، یہاں آؤ تو نہیں مولانا صاحب ادھر کیمرہ نہیں ہے، سیٹ بیلٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں سیٹ بیلٹ کا مسئلہ ہے وہاں فائن آنا ہے تو وہاں پہ آپ سیٹ بیلٹ پہن لیں. ابھی ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں کیونکہ چلان آ جائے گا. اور جو خدا کا کیمرہ یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، نہیں مار رہا وہ. اگر وہ فلیش مارنا شروع کر دے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا دعویٰ دعویٰ مرداباد مرداباد. وہ جانے محترم یہ تو اس حبیب کے صدقے میں اس امت پہ آسانی ہوئی ہے، ورنہ پچھلی امتوں کے ماتھوں پر یا دروازوں پر پتہ چل جاتا تھا انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے. تو انسان بہرحال اس کو بہت لیوریج نہ لے لے کہ اللہ نہیں کچھ کہہ رہا تو میں بھی سب کرنا ہی شروع کر دوں. نہیں، ایسا نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال موٹیویشن بھی دے دیتا ہوں آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈرا دیا. رسول خدا آگے بڑھے تو دکھایا کہ ایک
روشن سا میدان ہے جو بہشت کا ہے، جس پہ در نہیں. دیکھا کچھ ملائکہ کچھ سونے کی اور چاندی کی چیزوں سے کچھ بنا رہے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں آپ رک جاتے ہیں کبھی بنانے؟ کہتے ہیں جیسے ہی ہمیں نفقہ وصول ہوتا ہے، ملتا ہے، ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی نہیں ملتا ہم رک. کہا یہ نفقہ کیا ہے؟ کہا یہ نفقہ اس شخص کا ہے جو وہ ذکر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے زمین پر، ہم اس کو یہاں کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں.